اب انگوٹھی ہو گئی گم. اب انگوٹھی ہو گئی گم تو اب کیا ہوگا؟ اس میں مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ اس کا باپ ہوا کرتا ہے, یعنی مچھوارا ہوا کرتا ہے. اب دوسرے دن اس کو خواہش ہوئی کہ آج تو گھر پہ مچھلی لے جاتا ہوں اور اس کو پکا کر بھون کر کھائیں گے. تب اس نے مچھلی پکڑنا چاہا تو جس تالاب میں انگوٹھی پھینکی تھی وہی تالاب میں گیا. اب اس نے جال ڈالا. جب جال ڈالا تو سب مچھلیاں اس کے پاس آ گئی. اب اتفاق سے ایک بات سنی کہ سب مچھلیاں اس کے پاس آ گئی, مگر اس نے سوچا کہ سب مچھلیاں تو بہت چھوٹی ہے, جو سب سے بڑی دکھ رہی ہے اس کو لے کے گھر چلے جاتا ہوں اور کھاؤں گا. اب اس نے سب سے بڑی جو مچھلی تھی اس مچھلی کو اس نے پسند کیا, اور جب اس نے مچھلی کو پسند کیا تو اس نے مچھلی کو لے کر گھر گیا. اب دیکھیں کہ اللہ کی جو بندی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دیوانی تھی, اللہ اس کی کس طریقے سے مدد کر رہا ہے. اب مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ مچھلی پکڑ کے گھر تو لے گیا. اب گھر لے کر جانا تھا اور اس کا یہ پوچھنا تھا کہ بھائی میں نے تجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی. عورت کو پوچھنا تھا کہ میں نے تجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی, وہ انگوٹھی کہاں ہے. اور جب انگوٹھی نہیں ملتی تو آپ کو خبر ہے کہ کیا کرتے اس کے گھر والے, اس کو اتنا مارتے, مارنے کا تو پہلے نہیں تھا. اب مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ مچھلی لے کر گھر گیا. جب مچھلی لے کر وہ گھر گیا تو وہ جو عورت تھی اس کو بولے یہ مچھلی لو اور اس کو بنا کر تل کر اچھی طریقے سے میرے پاس رکھ دو, اپنے سب مل بانٹ کر کھائیں گے. اب اس نے مچھلی لی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. اب جیسے ہی وہ رسوڑے میں گئی تو کچھ مسئلہ اس طریقے سے ہوا, جو مچھلی جو تالاب میں اس نے انگوٹھی پھینکی تھی اس تالاب سے وہ مچھلی پکڑ کر لایا تھا. تو اس نے چھری لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس نے مچھلی کو کاٹا. اب جب مچھلی کو کاٹا تو وہ دیکھ کر شوق ہو گئی. مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ اس نے جب مچھلی کو کاٹا تو کاٹا ایسے ہی وہ سونے کی انگوٹھی باہر آ گئی. کیا ہوا؟ سونے کی انگوٹھی باہر آ گئی. اب وہ دیکھ کے حیران ہو گئی, بولے یہ سونے کی انگوٹھی تو میں تکیے کے نیچے رکھ کر سوئی تھی اور میں نے مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے سونے کی انگوٹھی نکلی. اب اس کا باپ غصے میں بولے اب تو جا کے اس کو پوچھوں گا, اگر سونے کی انگوٹھی نہیں ملی تو اس کو میں قتل کر ڈالوں گا یا بہت ماروں گا, اتنا ماروں گا کہ اسلام کو بلا کر کافر ہو جائے گا. باقی میں آپ سوچ سکتے کہ اللہ نے اس طریقے کتنی مدد فرمائی کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ مچھلی کو کاٹا اور مچھلی کے اندر سے نکلی انگوٹھی. تو آپ سب جان سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کتنی ہے. تو جب اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے تجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی, وہ انگوٹھی کہاں ہے. اب عورت نے سونے کی انگوٹھی اس کے باپ کو دے دی اور وہ دیکھ کے ایک دم شوق ہو گیا, بولی یہ انگوٹھی تو میں تالاب میں پھینک کر آیا تھا اور یہ تیرے پاس کیسے نکل گئی. تو اس نے یہی کہا کہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے آج میرے اللہ نے تم سے بچایا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے. بسم اللہ کی برکت یہ ہم آپ کو واقعہ سنانا جا رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم عورت ہوا کرتی اور وہ اسلام کی محبت اس کے دل میں بہت ہی پیدا ہو جایا کرتی. تو کچھ اس میں اس طریقے سے ہوا کرتا ہے کہ ان کے گھر والے سب ہوتے ہیں غیر مسلم, اور جو عورت ہوا کرتی ہے وہ اسلام لے آتی ہے. تو جب وہ اسلام لے آتی ہے تو اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوا کرتا ہے. تو اس کا باپ کیسے بھی طریقے سے اس عورت کو مار ڈالنا چاہتا ہے کہ تو
میری اجازت کے بغیر تو اسلام کو تو نے کیسے قبول کیا؟ تو اس کو اسلام سے بڑی نفرت ہوا کرتی ہے۔ تو مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب وہ جو عورت ہوا کرتی ہے وہ بسم اللہ کی بہت ہی دیوانی ہوا کرتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی ہے۔ تو کچھ اس طریقے سے ہوا کرتا ہے، تو اس کے گھر والوں کو خبر پڑ جاتی ہے کہ یہ عورت اسلام لے آ چکی ہے۔ تو پورے گھر والے مل کر ایک پلان جماتے، بولے ہم اس کو عورت کو سونے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں، اور پھر جب یہ رات کو سوئے گی تو یہ انگوٹھی ہم تالاب میں پھینک دیں گے، اور کل ہم اس کو پوچھیں گے کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ تو جب وہ انگوٹھی نہیں ملے گی تو ہم اس کو اتنا ماریں گے تو یہ بے ہوش ہو کر مر جائے گی۔ اب وہ ہوتی ہے بسم اللہ کی دیوانی، وہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کرتی۔ اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے، کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کی کتنی محنت، اور اس نے سچا اللہ پر یقین رکھ کر بسم اللہ پڑھے تو اس کی برکت کیا ہوئی۔ تو اب اس کے بارے میں سنیے کہ اس کے باپ نے اس کو سونے کی انگوٹھی دے دی، اور اس عورت نے بھی سونے کی انگوٹھی لے لی۔ پھر کچھ مسئلہ اس طریقے سے ہوا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ اب پلین انہوں نے جمایا ہوا تھا پہلے، تو اس کا باپ رات کو آیا اور وہ سونے کی انگوٹھی اس نے لے لی، اور پھر وہ دور جگہ پر گیا، ایسی جگہ پر گیا کہ جس کا نام و خبر ہی نہ تھا۔ تو اس نے تالاب میں اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ جب انگوٹھی کو پھینک دیا، اب انگوٹھی تو ہو گئی گم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے، امید ہے کہ سب خیریت سے جو۔ آج ہم 5 چیزوں کے متعلق سیکھیں گے۔ نہیں یوں مت بول، سلام کو لکھو بول۔ تو کیسے ہو ناظرین؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایڈٹ کر لوں گا میں، چالو کرتے ہیں فٹافٹ، کٹ آؤٹ کر لوں گا، ہے نا؟ کیسے ہو ناظرین؟ نہیں وہ کیا بولتے ہیں ناظرین کی، کیا بولتے اسٹارٹنگ میں؟ ناظرین بول۔ تو کیسے ہو ناظرین؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چل کیسے ہو ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہو گے۔ آج ہم 5 چیزوں کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں۔ 5 چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ نمبر 1 پر آتا ہے قرآن پاک، جو میرے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن شریف میں بھی بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔ قرآن شریف کے دیکھنے جائیں تو بہت ہی برکات و ثمرات نظر آتے ہیں، کہ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ مختصر الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن شریف کا صرف ایک صفحہ پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ، روپیہ، یہ سب دیکھتے ہیں۔ باقی میں قیامت کا دن، محشر کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص بھی روپیہ نہ دے گا۔ ہر انسان کو اپنے آپ کی خبر ہوگی، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ ابھی تو سورج کہیں دور ہے، پھر بھی آج آپ جان سکتے ہو کہ ہم کو گرمی کتنی لگتی ہے۔
जैसा कि अभी मैं यहाँ पर बैठ कर शूट कर रहा हूँ तो मुझे घर में देखिए हाँ, जैसे कि मैं यहाँ बैठ कर शूट कर रहा हूँ और मुझे घर में इतनी लिख रही, आप तो जान सकते। तो क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा और तांबे की ज़मीन हो। अभी तो ज़मीन कंकरों से बनी है, फिर भी हम नंगे पांव ज़मीन पर चल नहीं सकते। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि क़यामत का ऐसा दिन होगा और हश्र का ऐसा दिन होगा कि सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा और तांबे की ज़मीन होगी, सब हिसाब व किताब ले रहे हैं। बताया जाता है कि जिसके जैसे गुनाह होंगे उसको ऐसा अज़ाब मिलेगा, किसी के कम गुनाह तो उसका पसीना इतना निकलेगा कि पाँव तक पसीना निकलेगा, और अगर जिसके इससे भी ज़्यादा बड़े गुनाह तो उसका इतना पसीना निकलेगा कि उसका पेट तक पसीना निकलेगा। और अगर उससे भी कोई बड़ा व जालिम गुनाहगार है तो उसको इतना पसीना निकलेगा कि वो पसीने में डूब जाएगा और डुबकियाँ मारता होगा। तो ऐसे आलम में हर इंसान को सिर्फ एक ही ख्वाहिश होगी कि मैंने दुनिया में माल तो बहुत कमाया, इज्जत भी बहुत कमाई, बंगले थे, गाड़ी था, ये था, सब चीज़ थी, खाली थी नहीं तो रब की इबादत। रब की इबादत करना बेहतरीन ज़रिया है। जिस तरीके के हमने 5 चीज़ में से एक चीज़ को आप बताएं, कुरान शरीफ पढ़ना। अब कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ने पर जब 10 नेकियां मिलती हैं, तो आप कुरान शरीफ का एक पारा पढ़ लें तो आपको कितनी नेकियां मिलेगी। अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर कह दिया जाए कि तुम एक टाइम की नमाज़ पढ़ो तो हम आपको 50 रुपये इनाम में देंगे, तो कोई एक भी नमाज नहीं छोड़ेगा। या फिर कह दिया जाए कि कुरान शरीफ का बल्कि एक पारा या 2 पारे पढ़ो तो हम तुमको 500 रुपये देंगे, तो क्या छोड़ दिया जाएगा? कोई काम काज पे नहीं जाएगा, कुरान शरीफ की तिलावत करने लग जाएगा। अरे जिसको कुरान शरीफ पढ़ते भी नहीं आता वो भी सीखेगा ना कुरान शरीफ पढ़ेगा। तो आप माल की ख्वाहिश ना रखें, आप न माल की ख्वाहिश रखें, ना इज्जत की ख्वाहिश रखें। एक चीज़ की ख्वाहिश, मेरा रब और उसका रसूल राज़ी हो जाए। अगर रब और रसूल राज़ी हो गया तो ये माल है ना, माल ये तो जूती के बराबर। कुरान शरीफ के बारे में आप बरकतें सुने, दिल खुश हो जाया करता कि एक अल्लाह के नेक बंदे थे, वो कुरान शरीफ की बहुत तिलावत करते थे और नमाज के भी इतने पाबंद थे कि अजान होने से पहले मस्जिद में आ जाया करते थे। तो उन्होंने उनके रब की बारगाह में अपना हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे मर जाने के बाद अगर कब्र में तू किसी को नमाज पढ़ने की या कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए तो मुझे भी मुशर्रफ फरमाना, मुझे भी इजाज़त देना। तो जब उस अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल हो गया तो एक ईंट कब्र के किनारे से खिसक गई। तो 5-6 लोग जा रहे होंगे कब्रिस्तान में से, तो एक जने की उस कब्र पर नज़र पड़ गई। अब वो देखा इंसान ने, तो एक शख्स की नज़र उस कब्र पर पड़ गई, तो देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि उसने कब्र में ध्यान से देखा और जितने उस शख्स के साथ थे सब ने उस कब्र में देखा। तो उस कब्र को देखा तो क्या हो रहा था, उस कब्र में एक शख्स खड़ा होकर नमाज पढ़ कुरान पाक की तिलावत कर रहा। तो ये देख के मामला तो सब हैरान और परेशान हो गए। और वो एक शख्स ने उसके गांव में गया ना, जितने गांव के लोग थे सबको बता दिया कि फुला हम कब्रिस्तान के पास से जा रहे थे, ये मसला वो मसला सब बता दिया। तो फिर सब हैरान और परेशान हो गए। अब जो शख्स कब्र में नमाज पढ़ रहा था उसके घर वालों के पास गए। जब घर वालों के पास गए तो जिसका इंतकाल हो चुका था उसकी एक छोटी बेटी थी। जब उस छोटी बेटी के पास गए और पूरा मामला पूछा कि
جو قبر ہے اس میں ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا یا اللہ کا ولی تھا؟ تو اس شخص کی بیٹی نے بتایا، بولے میرے ابو جان اللہ کی بہت بڑی عبادت کیا کرتے، اور سب سے بڑا جو ان کی خاصیت تھی وہ ایک تھی، وہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور دیگر جو نماز تہجد اشراق چاش ہوتی تھی تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک بار چھوکری بولتی ہے کہ ایک بار میں میرے ابو جان کے پاس گئی، لڑکی بولتی ہے کہ ایک بار میں اپنے ابو جان کے پاس گئی تو وہ مسجد میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بس ایک ہی دعا کر رہے تھے۔ تو وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ عز و جل میرے مرنے کے بعد بھی اگر تو کسی اور کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا، اور قرآن شریف کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو نہ اس کے ہاتھ کام میں آتے، نہ پیر کام میں آتے، نہ پورا بدن کام میں آیا، وہ انسان ایک کھوکھلا ہو جایا کرتا۔ انسان نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ پاؤں چلا سکتا ہے، کوئی چیز چلا نہیں سکتا۔ باقی میں جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اب نیک بندے بنتے کیسے؟ نیک بندے یوں ہی نہیں بن جایا کرتے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرات، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے انسانوں کے متعلق، قرآن شریف میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور کس سے ارشاد فرمایا؟ لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے تمام لوگوں، یعنی ایمان والوں کے لیے خطاب نہیں کیا بلکہ تمام جو لوگ اس دنیا فانی میں سب کو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں اعبدوا، میری عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ میں تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ اب جب تم عبادت کرو گے اللہ کی تو آگے فرما رہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ ابھی کتنے شخص کہتے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، پھر بھی میں دعا مانگتا ہوں تو قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک بات خاص کر یاد رکھنا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوا کرتی تو اس کی دعا حشر کے میدان میں قبول، جب نامہ اعمال تر رہے ہوگے، ترازو پر نیک اور بدی جو تلے گی، تو جتنی بھی اس نے دنیا میں دعائیں کی ہوگی جو اس کی قبول نہ ہوئی ہوگی تو وہ سب دعا وہ ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ پھر انسان خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ابھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تھک جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں کام کاج پہ سے، عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی میرا رب سنتا ہی نہیں مجھے۔ تو یہ سوچنا نہیں ہے، کیونکہ دعا سچے دل سے مانگو۔ ایک اس کے اوپر واقعہ آپ کو سنا کہ خواجہ غریب نواز کا در تھا، اور خواجہ غریب نواز کا در تھا، اس کے باہر بھکاری بیٹھے ہوا کرتے تھے،
रुको 2 मिनट, ये वाला बयान को भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दें, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ बोल दे कि एंड हो जाओ, फिर इसका ख्वाजा गरीब नवाज का दूसरा अपना बना दो बयान, क्या बोल तो इसको एंड कैसे करते हैं अपना बयान को? उसको भी बोल दे कि अब दूसरा वाक्य नहीं यूँ नहीं, अगले में देखें। हाँ मिलते हैं फिर कभी दूसरे बयान में हाँ किसी दूसरे वाक़ये के साथ। हाँ, अभी मिलते हैं। नहीं रुक जाओ, अभी तूने अब लास्ट में क्या दूसरा बोला? वाक्य नहीं लास्ट में तूने क्या सीख दी? क्या दुआ के मुतालिक तूने बोला ना कि दुआ कबूल, नहीं होती। हाँ तो अब दुआ कबूल किस तरीके से होती है हम अगले एपिसोड में देखते हैं। हाँ, हाँ ये बोलते साहब। अब दुआ कब कबूल होती है हम दूसरे एपिसोड में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा गरीब नवाज का वाक़या है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आप किसी बोलते मेरी आवाज़ आ गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ के मुतालिक पहले हमने बयान सुना कि तमाम लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैंने ये दुआ मांगी थी कबूल नहीं। अब सच्चे दिल से दुआ किसे कहते, आज हम इस वाक़े में सुनते। ये ख्वाजा गरीब नवाज का दर था। अब आपने देखा होगा कोई मज़ार पे आप गए होगे या फिर दरगाह पे गए होगे या फिर मस्जिद में ही गए होगे, तो उसके बाहर भिखारी बैठे हुए नजर आते। अब ख्वाजा गरीब नवाज के भिखारी की तो शान ही चला कि ख्वाजा गरीब नवाज का दर था। और उनके ज़माने में एक बादशाह था, बहुत ही डेंजर, बहुत ही ख़तरनाक हुआ करता, बहुत ही डिफ़िकल्ट, यानी बहुत गुस्से वाला बादशाह था। तो सब भिखारी बाहर बैठे हुए थे और एक भिखारी की भी आँख ना थी, सब नाबीना थे, सब अंधे थे। मसला इस तरीके से हो गया कि उस बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ। अब जो ख्वाजा गरीब नवाज के जो भिखारी थे वो दुआ करते थे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, या ख्वाजा गरीब नवाज आपके सदके हमारी आंखें वापस आ जाए, या ख्वाजा गरीब नवाज आपके सदके हमारी आंखें वापस आ जाती। वो दुआ करते थे जैसे हम तरीके से करते, वो दुआ करते थे, बाकी में दिल से नहीं करते। तो एक बार इस तरीके से वाक़या हो गया कि वो बादशाह को उधर से गुजर हुआ, तो उसने सोचा कि चलो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाज़िरी दे दी। जब वो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे वो बादशाह आया, उसके सिपाही सब थे, अब वो फ़कीर भी बैठे हुए थे। तो बादशाह ने देखा कि सब भिखारी बैठे और कोई की भी आंखें नहीं है, सब नाबीना है, कोई की भी आंखें नहीं है, सब नाबीना है। तो उस बादशाह ने क्या कहा, यूँ कहा कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाज़िरी देकर आ रहा हूँ, इतनी देर में अगर तुम्हारी आंखें वापस ना आई तो मैं सबकी गर्दन उड़ा। क्या कहा, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाज़िरी देकर आ रहा हूँ और अगर मेरे आने से पहले तुम्हारी आंखें नहीं आई तो मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। अब सब फ़कीर हैरान और परेशान हो गए, रोने लगे। बोले बादशाह ने तो ये वल्लीन दे दी कि मैं हाज़िरी दे के आऊँगा, अगर मेरी हमारी आंखें नहीं आई तो हमारी गर्दन उड़ा। अब करना क्या था, मस्जिद में गए सब दिखाए, ख्वाजा गरीब नवाज से रो रो के दुआ करनी, इतनी रो के दुआ करी। अब जो दुआ करी वो कैसे, दिल से, क्योंकि जान सबको प्यारी हुआ करती। तो सब ने रो के दुआ करी। ख्वाजा गरीब नवाज तो बादशाह ने भी वार्निंग दे दी कि वो बाहर आए उससे पहले अगर हमारी आंखें नहीं आएंगी तो हमारी गर्दन उड़ा देगी। तो या ख्वाजा गरीब नवाज, वार्निंग नहीं, कुछ दूसरा बोलते ना, चेतावनी। हाँ चेतावनी, बोले या ख्वाजा गरीब नवाज वो बादशाह बाहर आएगा, हम सबकी गर्दनें उड़ा देगा। अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और रो के सच्चे दिल से दुआ की,
हुआ क्या, दुआ करके वापस जाते वहाँ बैठ गए। अब इतने में बादशाह के बाहर आना था। सब हैरान और परेशान, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सब फिर से दिल में आंख बंद करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। तो बादशाह के बाहर आने से पहले अल्लाह ने सबकी आंखें वापस कर दी। जितने भी अंधे थे अल्लाह ने सबकी आंखें दे दी। नाबीना थे, जितने भी नाबीना थे सबकी आंखें अल्लाह ने दे दी। इससे फर्क क्या मालूम हुआ कि हम दुआ करते हैं, बाकी में सच्चे दिल से नहीं करते। अगर हम नमाज पढ़ सच्चे दिल से दुआ करें, फिर आप बताइए कि क्या हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। और कबूल नहीं भी हुई तो पहले वीडियो में आपको हम बता चुके कि जितनी भी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हुई, हशर के मैदान में तराजू पर नामाए अमाल पर रख दी जाएगी। उससे पल्ला आपका भारी हो जाएगा, और जब पल्ला भारी हो जाएगा तो जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। दुआ करे तो सच्चे दिल से करें, दुआ नहीं कुछ नहीं। नमाज पढ़े तो सच्चे दिल से पढ़े, दुआ नहीं नमाज नहीं हम भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि सब खैरियत से तो। आज हम 5 चीज़ों के मुतालिक सीखेंगे। नहीं यूँ मत बोल, सलाम को रिखो बोल। तो कैसे हो नाजरीन? नहीं कुछ भी नहीं होता, एडिट कर लूँगा मैं, चालू कर दे फटाफट, कट आउट कर लूँगा, है ना। यार कैसे हो नाजरीन? नहीं वो क्या बोलते नाजरीन की क्या बोलते स्टार्टिंग में? नाज़रीन बोल। तो कैसे हो नाजरीन? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिर है ना, चल कैसे हो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम 5 चीज़ों के मुतालिक सीखने जा रहे हैं। 5 चीज़ें आज हम सीखेंगे। नंबर 1 पर आता है कुरान पाक, जो मेरे अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। कुरान शरीफ में भी बताया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान शरीफ के देखने जाए तो बहुत ही बरक़ात व समरात नज़र आते हैं कि कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां हासिल होती हैं। जैसे मैं यूँ नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। मुख्तसर अलिफ लाम मीम पढ़ने पर आपको 30 नेकियां हासिल होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान शरीफ का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ने पर आपको कितनी नेकियां मिल सकती। आज के ज़माने में लोग क्या देखते हैं? पैसा, रुपया, ये सभी देखते। बाकी में क़यामत का दिन, महशर का दिन ऐसा होगा कि कोई शख्स भी रुपया ना देगा। हर इंसान को अपने आप की खबर होगी, और वो ऐसा दिन होगा कि तांबे की ज़मीन होगी, सूरज 1.25 मील पर होगा। अभी तो सूरज कहीं दूर है, फिर भी आज आप जान सकते हो कि हमको गर्मी कितनी लगती है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर बैठ कर शूट कर रहा हूँ तो मुझे गर्मी दिखी हुई है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ बैठ कर शूट कर रहा हूँ और मुझे गर्मी इतनी लग रही है, आप तो जान सकते। तो क़यामत का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा और तांबे की ज़मीन हो। अभी तो ज़मीन कंकरों से बनी, फिर भी हम नंगे पांव ज़मीन पर चल नहीं सकते।
تو آپ ذرا غور کیجئے کہ قیامت کا ایسا دن ہوگا اور حشر کا ایسا دن ہوگا کہ سورج سما مل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی، سب حساب و کتاب لے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس کو ایسا عذاب ملے گا، کسی کے کم گناہ تو اس کا پسینہ اتنا نکلے گا کہ پاؤں تک پسینہ نکلے گا، اور اگر جس کے اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ تو اس کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس کا پیٹ تک پسینہ نکلے گا، اور اگر اس سے بھی کوئی بڑا وہ ظالم گناہ گار ہے تو اس کو اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ پسینے میں ڈوب جائے گا اور ڈبکیاں مارتا ہوگا۔ تو ایسے عالم میں ہر انسان کو صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ میں نے دنیا میں مال تو بہت کمایا، عزت بھی بہت کمائی، بنگلے تھے، گاڑی تھا، یہ تھا، سب چیز تھی، خالی تھی نہیں تو رب کی عبادت۔ رب کی عبادت کرنا بہترین ذریعہ ہے۔ جس طریقے کہ ہم نے 5 چیز میں سے ایک چیز کو آپ بتائیں، قرآن شریف پڑھنا۔ اب قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر جب 10 نیکیاں ملتی ہیں تو آپ قرآن شریف کا ایک پارہ پڑھ دیں تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اب ذرا غور کیجیے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ تم ایک ٹائم کی نماز پڑھو تو ہم آپ کو 50 روپے انعام میں دیں گے، تو کوئی ایک بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یا پھر کہہ دیا جائے کہ قرآن شریف کا ایک پارہ یا 2 پارے پڑھو تو ہم تم کو 500 روپے دیں گے، تو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی کام کاج پہ نہیں جائے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگ جائے گا۔ ارے جس کو قرآن شریف پڑھتے بھی نہیں آتا وہ بھی سیکھے گا، نہ قرآن شریف پڑھے گا۔ تو آپ مال کی خواہش نہ رکھیں، آپ نہ مال کی خواہش رکھیں نہ عزت کی خواہش رکھیں۔ ایک چیز کی خواہش، میرا رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر رب اور رسول راضی ہو گیا تو یہ مال ہے نا، مال یہ تو جوتی کے برابر۔ قرآن شریف کے بارے میں آپ برکتیں سنیں، دل خوش ہو جایا کرتا کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، وہ قرآن شریف کی بہت تلاوت کرتے تھے اور نماز کے بھی اتنے پابند تھے کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے رب کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اگر میرے مر جانے کے بعد اگر قبر میں تو کسی کو نماز پڑھنے کی یا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا، مجھے بھی اجازت دینا۔ تو جب اس اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو گیا تو ایک اینٹ قبر کے کنارے سے کھسک گئی، تو 5-6 لوگ جا رہے ہوں گے قبرستان میں سے، تو ایک جنے کی اس قبر پر نظر پڑ گئی۔ اب وہ دیکھا انسان نے تو ایک شخص کی نظر اس قبر پر پڑ گئی، تو دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے قبر میں دھیان سے دیکھا، اور جتنے اس شخص کے ساتھ تھے سب نے اس قبر میں دیکھا۔ تو اس قبر کو دیکھا تو کیا ہو رہا تھا، اس قبر میں ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا۔ تو یہ دیکھ کے معاملہ تو سب حیران و پریشان ہو گئے۔ اور وہ ایک شخص نے اس کے گاؤں میں گیا نا، جتنے گاؤں کے لوگ تھے سب کو بتا دیا کہ فلاں ہم قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ سب بتا دیا۔ تو پھر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ اب جو شخص قبر میں نماز پڑھ رہا تھا اس کے گھر والوں کے پاس گئے۔ جب گھر والوں کے پاس گئے تو جس کا انتقال ہو چکا تھا اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ جب اس چھوٹی بیٹی کے پاس گئے اور پورا معاملہ پوچھا کہ جو قبر ہے اس میں ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا یا اللہ کا ولی تھا؟ تو اس شخص کی بیٹی نے بتایا، بولے میرے ابو جان اللہ کی بہت بڑی عبادت کیا کرتے، اور سب سے بڑا جو ان کی خاصیت تھی وہ ایک تھی، وہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے
اور 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور دیگر جو نماز تہجد اشراق چاش ہوتی تھی تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک بار چھوکری بولتی ہے کہ ایک بار میں میرے ابو جان کے پاس گئی، لڑکی بولتی ہے کہ ایک بار میں اپنے ابو جان کے پاس گئی تو وہ مسجد میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بس ایک ہی دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ عز و جل میرے مرنے کے بعد بھی اگر تو کسی اور کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا، اور قرآن شریف کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو نہ اس کے ہاتھ کام میں آتے، نہ پیر کام میں آتے، نہ پورا بدن کام میں آیا، وہ انسان ایک کھوکھلا ہو جایا کرتا۔ انسان نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ پاؤں چلا سکتا ہے، کوئی چیز چلا نہیں سکتا۔ باقی میں جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ان کی تو بات ہی نرالی۔ اب نیک بندے بنتے کیسے؟ نیک بندے یوں ہی نہیں بن جایا کرتے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرات، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے انسانوں کے متعلق۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور کس سے ارشاد فرمایا؟ لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے تمام لوگوں، یعنی ایمان والوں کے لیے خطاب نہیں کیا، بلکہ تمام جو لوگ اس دنیا فانی میں سب کو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں اعبدوا، میری عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ میں تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ اب جب تم عبادت کرو گے اللہ کی تو آگے فرما رہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ ابھی کتنے شخص کہتے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، پھر بھی میں دعا مانگتا ہوں تو قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک بات خاص کر یاد رکھنا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوا کرتی تو اس کی دعا حشر کے میدان میں قبول۔ جب نامہ اعمال تر رہے ہوگے، ترازو پر نیک اور بدی جو تلے گی، تو جتنی بھی اس نے دنیا میں دعائیں کی ہوگی جو اس کی قبول نہ ہوئی ہوگی، تو وہ سب دعا وہ ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ پھر انسان خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ابھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تھک جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں کام کاج پہ سے، عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی میرا رب سنتا ہی نہیں مجھے۔ تو یہ سوچنا نہیں ہے، کیونکہ دعا سچے دل سے مانگو۔ ایک اس کے اوپر واقعہ آپ کو سنا کہ خواجہ غریب نواز کا در تھا، اور خواجہ غریب نواز کا در تھا، اس کے باہر بھکاری بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ 2 منٹ، یہ والا بیان کو بھی یہاں پہ پوسٹ پون کر دیں، مطلب اس کے اندر ایسا کچھ بول دے کہ اینڈ ہو جاؤ، پھر اس کا خواجہ غریب نواز کا دوسرا پڑا بنا دے بیان، کیا بولے تو اس کو اینڈ کیسے کرتے ہیں اپنا بیان کو؟ اس کو یوں بول دے کہ اب دوسرا واقعہ نہیں یوں نہیں، اگلے میں دیکھیں۔ ہاں ملتے ہیں پھر کبھی دوسرے بیان میں ہاں کسی دوسرے واقعے کے ساتھ۔ ہاں ابھی ملتے ہیں
नहीं रुक जा। अभी तूने अब लास्ट में क्या दूसरा बोला? वाकया, नहीं लास्ट में तूने क्या सीख दी? क्या दुआ के मुतालिक तूने बोला ना कि दुआ कबूल। नहीं होती। हाँ तो अब दुआ कबूल किस तरीके से होती है हम अगले एपिसोड में देखते हैं। हाँ, हाँ ये बोल दे शायद। अब दुआ कब कबूल होती है हम दूसरे एपिसोड में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा गरीब नवाज का वाक़या है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आप इसी बोलते मेरी आवाज़ आ गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ के मुतालिक पहले हमने बयान सुना कि तमाम लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैंने ये दुआ मांगी थी कबूल नहीं। अब सच्चे दिल से दुआ किसे कहते हैं, आज हम इस वाक़े में सुनते हैं। यह ख्वाजा गरीब नवाज का दर था। अब आपने देखा होगा कोई मज़ार पे आप गए होगे या फिर दरगाह पे गए होगे या फिर मस्जिद में ही गए होगे तो उसके बाहर भिखारी बैठे हुए नजर आते हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज के भिखारी की तो शान ही चला कि ख्वाजा गरीब नवाज का दर था। और उनके ज़माने में एक बादशाह था, बहुत ही डेंजर, बहुत ही ख़तरनाक हुआ करता, बहुत ही डिफ़िकल्ट, यानी बहुत गुस्से वाला बादशाह था। तो सब भिखारी बाहर बैठे हुए थे और एक भिखारी की भी आँख ना थी, सब नाबीना थे, सब अंधे थे। मसला इस तरीके से हो गया कि उस बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ। अब जो ख्वाजा गरीब नवाज के जो भिखारी थे वो दुआ करते थे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, या ख्वाजा गरीब नवाज आपके सदके हमारी आंखें वापस आ जाए, या ख्वाजा गरीब नवाज आपके सदके हमारी आंखें वापस आ जाती। वो दुआ करते थे जैसे हम तरीके से करते, वो दुआ करते थे, बाकी में दिल से नहीं करते। तो एक बार इस तरीके से वाक़या हो गया कि वो बादशाह को उधर से गुजर हुआ, तो उसने सोचा कि चलो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाज़िरी दे दी। जब वो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे वो बादशाह आया, उसके सिपाही सब थे, अब वो फ़कीर भी बैठे हुए थे। तो बादशाह ने देखा कि सब भिखारी बैठे और कोई की भी आंखें नहीं है, सब नाबीना, कोई की भी आंखें नहीं है, सब नाबीना है। तो उस बादशाह ने क्या कहा, यूँ कहा कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाज़िरी देकर आ रहा हूँ, इतनी देर में अगर तुम्हारी आंखें वापस ना आई तो मैं सबकी गर्दन उड़ा। क्या कहा, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाज़िरी देकर आ रहा हूँ और अगर मेरे आने से पहले तुम्हारी आंखें नहीं आई तो मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। अब सब फ़कीर हैरान और परेशान हो गए, रोने लगे। बोले बादशाह ने तो ये वलीन दे दी कि मैं हाज़िरी दे के आऊँगा, अगर मेरी हमारी आंखें नहीं आई तो हमारी गर्दन उड़ा। अब करना क्या था, मस्जिद में गए सब दिखाए, ख्वाजा गरीब नवाज से रो के दुआ करनी, इतनी रो के दुआ करी। अब जो दुआ करी वो कैसे, दिल से, क्योंकि जान सबको प्यारी हुआ करती। तो सब ने रो के दुआ करी। ख्वाजा गरीब नवाज तो बादशाह ने भी वलीन दे दी कि वो बाहर आए, उससे पहले अगर हमारी आंखें नहीं आई तो हमारी गर्दन उड़ा देगी। तो या ख्वाजा गरीब नवाज, वार्निंग नहीं, कुछ दूसरा बोलते ना, चेतावनी। हाँ चेतावनी, बोले या ख्वाजा गरीब नवाज, वो बादशाह बाहर आएगा, हम सबकी गर्दनें उड़ा देगा। अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और रो के सच्चे दिल से दुआ की। अब हुआ क्या, दुआ करके वापस जाते वहाँ बैठ गए। अब इतने में बादशाह के बाहर आना था, सब हैरान और परेशान, क्या होगा। सब फिर से दिल में आंख बंद करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। तो बादशाह के बाहर आने से पहले अल्लाह ने सबकी आंखें वापस कर दी।
जितने भी अंधे थे अल्लाह ने सब की आंखें दे दी, नाबीना थे, जितने भी नाबीना थे सब की आंखें अल्लाह ने दे दी। इससे फ़र्क क्या मालूम हुआ कि हम दुआ करते हैं, बाकी में सच्चे दिल से नहीं करते। अगर हम नमाज पढ़ सच्चे दिल से दुआ करें, फिर आप बताइए कि क्या हमारी दुआ कबूल नहीं होगी? और कबूल नहीं भी हुई तो पहले वीडियो में आपको हम बता चुके कि जितनी भी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हुई, हशर के मैदान में तराजू पर नामाए अमाल पर रख दी जाएगी, उससे पल्ला आपका भारी हो जाएगा। और जब पल्ला भारी हो जाएगा तो जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। दुआ करे तो सच्चे दिल से करें, दुआ नहीं कुछ नहीं। नमाज पढ़े तो सच्चे दिल से पढ़े, दुआ नहीं, नमाज नहीं, हम भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि सब खैरियत से तो। आज हम 5 चीज़ों के मुतालिक सीखेंगे। नहीं यूँ मत बोल, सलाम का रिशो बोल। तो कैसे हो नाजरीन? नहीं कुछ भी नहीं होता, एडिट कर लूँगा मैं, चालू कर दे फटाफट, कट आउट कर लूँगा, है ना? तैयार? कैसे हो नाजरीन? नहीं वो क्या बोलते नाजरीन के, क्या बोलते स्टार्टिंग में? नाज़रीन बोल। तो कैसे हो नाजरीन? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिर है ना? चल कैसे हो नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम 5 चीज़ों के मुतालिक सीखने जा रहे हैं। 5 चीज़ें आज हम सीखेंगे। नंबर 1 पर आता है कुरान पाक, जो मेरे अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। कुरान शरीफ में भी बताया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान शरीफ के देखने जाए तो बहुत ही बरक़ात व समरात नज़र आते हैं कि कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां हासिल होती हैं। जैसे मैं यूँ नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। मुख्तसर अलिफ लाम मीम पढ़ने पर आपको 30 नेकियां हासिल होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान शरीफ का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ने पर आपको कितनी नेकियां मिल सकती। आज के ज़माने में लोग क्या देखते हैं? पैसा, रुपया, ये सभी देखते। बाकी में क़यामत का दिन, महशर का दिन ऐसा होगा कि कोई शख्स भी रुपया ना देगा। हर इंसान को अपने आप की खबर होगी। और वो ऐसा दिन होगा कि तांबे की ज़मीन होगी, सूरज 1.25 मील पर होगा। अभी तो सूरज कहीं दूर है, फिर भी आज आप जान सकते हो कि हमको गर्मी कितनी लगती है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर बैठ कर शूट कर रहा हूँ तो मुझे गर्मी दिखी हुई है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ बैठ कर शूट कर रहा हूँ और मुझे गर्मी इतनी लग रही है, आप तो जान सकते। तो क़यामत का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा और तांबे की ज़मीन हो। अभी तो ज़मीन कंकरों से बनी, फिर भी हम नंगे पांव ज़मीन पर चल नहीं सकते। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि क़यामत का ऐसा दिन होगा और हश्र का ऐसा दिन होगा कि सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा और तांबे की ज़मीन होगी। सब हिसाब व किताब ले रहे हैं। बताया जाता है कि जिसके जैसे गुनाह होंगे उसको ऐसा अज़ाब मिलेगा, किसी के कम गुनाह
تو اس کا پسینہ اتنا نکلے گا کہ پاؤں تک پسینہ نکلے گا. اور اگر جس کے اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ تو اس کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس کا پیٹ تک پسینہ نکلے گا. اور اگر اس سے بھی کوئی بڑا وہ ظالم گناہ گار ہے تو اس کو اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ پسینے میں ڈوب جائے گا اور ڈبکیاں مارتا ہوگا. تو ایسے عالم میں ہر انسان کو صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ میں نے دنیا میں مال تو بہت کمایا, عزت بھی بہت کمائی, بنگلے تھے, گاڑی تھا, یہ تھا, سب چیز تھی, خالی تھی نہیں تو رب کی عبادت. رب کی عبادت کرنا بہترین ذریعہ. جس طریقے کہ ہم نے 5 چیز میں سے ایک چیز کو آپ بتائیں, قرآن شریف پڑھنا. اب قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر جب 10 نیکیاں ملتی تو آپ قرآن شریف کا ایک پارہ پڑھ لیں تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. اب ذرا غور کیجیے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ تم ایک ٹائم کی نماز پڑھو تو ہم آپ کو 50 روپے انعام میں دیں, تو کوئی ایک بھی نماز نہیں چھوڑے گا. یا پھر کہہ دیا جائے کہ قرآن شریف کا ایک پارہ یا 2 پارے پڑھو تو ہم تم کو 500 روپے دیں گے, تو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی کام کاج پہ نہیں جائے گا, قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگ جائے گا. ارے جس کو قرآن شریف پڑھتے بھی نہیں آتا وہ بھی سیکھے گا, نہ قرآن شریف پڑھے گا. تو آپ مال کی خواہش نہ رکھیں, آپ نہ مال کی خواہش رکھیں نہ عزت کی خواہش رکھیں. ایک چیز کی خواہش, میرا رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اگر رب اور رسول راضی ہو گیا تو یہ مال ہے نا, مال یہ تو جوتی کے برابر. قرآن شریف کے بارے میں آپ برکتیں سنیں, دل خوش ہو جایا کرتا کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے, وہ قرآن شریف کی بہت تلاوت کرتے تھے اور نماز کے بھی اتنے پابند تھے کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے ان کے رب کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, یا اللہ اگر میرے مر جانے کے بعد اگر قبر میں تو کسی کو نماز پڑھنے کی یا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا, مجھے بھی اجازت دینا. تو جب اس اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو گیا تو ایک اینٹ قبر کے کنارے سے کھسک گئی. تو 5-6 لوگ جا رہے ہوں قبرستان میں سے, تو ایک جنے کی اس قبر پر نظر پڑ گئی. اب وہ دیکھا انسان نے تو ایک شخص کی نظر اس قبر پر پڑ گئی, تو دیکھ کر حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ اس نے قبر میں دھیان سے دیکھا اور جتنے اس شخص کے ساتھ تھے سب نے اس قبر میں دیکھا. تو اس قبر کو دیکھا تو کیا ہو رہا تھا, اس قبر میں ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا. تو یہ دیکھ کے معاملہ تو سب حیران و پریشان ہو گئے. وہ ایک شخص نے اس کے گاؤں میں گیا نا, جتنے گاؤں کے لوگ تھے سب کو بتا دیا کہ فلاں ہم قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ سب بتا دیا. تو پھر سب حیران و پریشان ہو گئے. اب جو شخص قبر میں نماز پڑھ رہا تھا اس کے گھر والوں کے پاس گئے. جب گھر والوں کے پاس گئے تو جس کا انتقال ہو چکا تھا اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی. جب اس چھوٹی بیٹی کے پاس گئے اور پورا معاملہ پوچھا کہ جو قبر ہے اس میں ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا یا اللہ کا ولی تھا. تو اس شخص کی بیٹی نے بتایا, بولے میرے ابو جان اللہ کی بہت بڑی عبادت کیا تھا, اور سب سے بڑا جو ان کی خاصیت تھی وہ ایک تھی, وہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے, اور دیگر جو نماز تہجد اشراق چاش ہوتی تھی تو وہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک بار چھوکری بولتی کہ ایک بار میں میرے ابو جان کے پاس گئی. لڑکی بولتی ہے کہ ایک بار میں اپنے ابو جان کے پاس گئی تو وہ مسجد میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر
بس ایک ہی دعا کر رہے تھے. تو وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ عز و جل میرے مرنے کے بعد بھی اگر تو کسی اور کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا, اور قرآن شریف کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو نہ اس کے ہاتھ کام میں آتے, نہ پیر کام میں آتے, نہ پورا بدن کام میں آ جاتا. وہ انسان ایک کھوکھلا ہو جایا کرتا. انسان نہ ہاتھ چلا سکتا ہے, نہ پاؤں چلا سکتا ہے, کوئی چیز چلا نہیں سکتا. باقی میں جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ان کی تو بات ہی نرالی. اب نیک بندے بنتے کیسے؟ نیک بندے یوں ہی نہیں بن جایا کرتے. اس کے لیے 5 وقت کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, فطرات, لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرنی, کسی کا دل نہیں دکھانا. قرآن شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے انسانوں کے متعلق. قرآن شریف میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے ارشاد فرمایا, اور کس سے ارشاد فرمایا؟ لوگوں سے ارشاد فرمایا. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو نہیں کہا, بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا اے تمام لوگوں, یعنی ایمان والوں کے لیے خطاب نہیں کیا بلکہ تمام جو لوگ اس دنیا فانی میں سب کو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا. اللہ نے فرمایا اے لوگوں اعبدوا میری عبادت کرو, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کہ میں تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا, الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن شریف میں آیا ہے کہ اے ایمان والو, اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اب جب تم عبادت کرو گے اللہ کی تو آگے فرما رہا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. ابھی کتنے شخص کہتے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, پھر بھی میں دعا مانگتا ہوں تو قبول نہیں ہوتی. اور ایک بات خاص کر یاد رکھنا, ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوا کرتی تو اس کی دعا حشر کے میدان میں قبول. جب نامہ اعمال تر رہے ہوگے, ترازو پر نیک اور بدی جو تلے گی, تو جتنی بھی اس نے دنیا میں دعائیں کی ہوگی جو اس کی قبول نہ ہوئی ہوگی تو وہ سب دعا وہ ترازو میں رکھ دی جائے گی. پھر انسان خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ابھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, میں تو رمضان کے روزے رکھتا ہوں, تھک جاتا ہوں, رات کو آتا ہوں کام کاج پہ سے, عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, پھر بھی میرا رب سنتا ہی نہیں مجھے. تو یہ سوچنا نہیں ہے, کیونکہ دعا سچے دل سے مانگو. ایک اس کے اوپر واقعہ آپ کو سنا کہ خواجہ غریب نواز کا در تھا, اور خواجہ غریب نواز کا در تھا, اس کے باہر بکھارے بیٹھے ہوا کرتے تھے. 2 منٹ, یہ والا بیان کو بھی یہاں پہ پوسٹ پون کر دیں, مطلب اس کے اندر ایسا کچھ بول دے کہ اینڈ ہو جاؤ, جس کا خواجہ غریب نواز کا دوسرا اپنا بنا دے بیان. کیا بولے تو اس کو اینڈ کیسے کرتے ہیں اپنا بیان کو؟ اس کو یوں بول دے کہ اب دوسرا واقعہ نہیں یوں نہیں, اگلے میں دیکھیں. ہاں ملتے ہیں پھر کبھی دوسرے بیان میں ہاں کسی دوسرے واقعے کے ساتھ. ہاں ابھی ملتے ہیں. نہیں رک جاؤ, ابھی تو نے اب لاسٹ میں کیا دوسرا بولا؟ واقعہ نہیں لاسٹ میں تو نے کیا سیکھ دی, کیا دعا کے متعلق تو نے بولا نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں تو اب دعا قبول کس طریقے سے ہوتی ہے وہاں ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں. ہاں ہاں یہ بولتے صاحب.
اب دعا کب قبول ہوتی ہے ہم دوسرے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواجہ غریب نواز کا واقعہ ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ آپ کسی بولتے میری آواز آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین خیریت سے ہوگے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے. دعا کے متعلق پہلے ہم نے بیان سنا کہ تمام لوگ کہتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے یہ دعا مانگی تھی قبول نہیں. اب سچے دل سے دعا کسے کہتے آج ہم اس واقعے میں سنتے. یہ خواجہ غریب نواز کا در تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مزار پہ آپ گئے ہوگے یا پھر درگاہ پہ گئے ہوگے یا پھر مسجد میں ہی گئے ہوگے تو اس کے باہر بھکاری بیٹھے ہوئے نظر آتے. اب خواجہ غریب نواز کے بھکاری کی تو شان ہی چلا کہ خواجہ غریب نواز کا در تھا اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا بہت ہی ڈینجر، بہت ہی خطرناک ہوا کرتا، بہت ہی ڈیفیکلٹ، یعنی بہت غصے والا بادشاہ تھا. تو سب بھکاری باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بھکاری کی بھی آنکھ نہ تھی، سب نابینا تھے، سب اندھے تھے. مسئلہ اس طریقے سے ہو گیا کہ اس بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا. اب جو خواجہ غریب نواز کے جو بھکاری تھے وہ دعا کرتے تھے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، یا خواجہ غریب نواز آپ کے صدقے ہماری آنکھیں واپس آ جائیں، یا خواجہ غریب نواز آپ کے صدقے ہماری آنکھیں واپس آ جاتی. وہ دعا کرتے تھے جیسے ہم طریقے سے کرتے، وہ دعا کرتے تھے، باقی میں دل سے نہیں کرتے. تو ایک بار اس طریقے سے واقعہ ہو گیا کہ وہ بادشاہ کو ادھر سے گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو خواجہ غریب نواز کے در پہ حاضری دے دی. جب وہ خواجہ غریب نواز کے در پہ وہ بادشاہ آیا، اس کے سپاہی سب تھے، اب وہ فقیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ سب بھکاری بیٹھے اور کوئی کی بھی آنکھیں نہیں ہیں، سب نابینا، کوئی کی بھی آنکھیں نہیں ہیں، سب نابینا. تو اس بادشاہ نے کیا کہا، یوں کہا کہ میں خواجہ غریب نواز کے در پر حاضری دے کر آ رہا ہوں، اتنی دیر میں اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئی تو میں سب کی گردن اڑا. کیا کہا، میں خواجہ غریب نواز کے در پر حاضری دے کر آ رہا ہوں اور اگر میرے آنے سے پہلے تمہاری آنکھیں نہیں آئیں تو میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا. اب سب فقیر حیران و پریشان ہو گئے، رونے لگے. بولے بادشاہ نے تو یہ ولن دے دی کہ میں حاضری دے کے آؤں گا، اگر میری ہماری آنکھیں نہیں آئیں تو ہماری گردن اڑا. اب کرنا کیا تھا، مسجد میں گئے سب دکھائے، خواجہ غریب نواز سے رو کے دعا کرنی، اتنی رو کے دعا کری. اب جو دعا کری وہ کیسے کری، دل سے، کیونکہ جان سب کو پیاری ہوا کرتی. تو سب نے رو کے دعا کری. خواجہ غریب نواز تو بادشاہ نے بھی وارننگ دے دی کہ وہ باہر آئے اس سے پہلے اگر ہماری آنکھیں نہیں آئیں تو ہماری گردن اڑا دے گی. تو یا خواجہ غریب نواز، وارننگ نہیں، کچھ دوسرا بولتے نا، چیتاونی. ہاں چیتاونی. بولے یا خواجہ غریب نواز، وہ بادشاہ باہر آئے گا، ہم سب کی گردنیں اڑا دے گا. اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رو کے سچے دل سے دعا کی. ہوا کیا، دعا کر کے واپس جاتے وہاں بیٹھ گئے. اب اتنے میں بادشاہ کے باہر آنا تھا. سب حیران و پریشان، کیا ہوگا. سب پھر سے دل میں آنکھ بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. تو بادشاہ کے باہر آنے سے پہلے اللہ نے سب کی آنکھیں واپس کر دی. جتنے بھی اندھے تھے اللہ نے سب کی آنکھیں دے دی. نابینا تھے، جتنے بھی نابینا تھے سب کی آنکھیں اللہ نے دے دی. اس سے فرق کیا معلوم ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں، باقی میں سچے دل سے نہیں کرتے. اگر ہم نماز پڑھ کر سچے دل سے دعا کریں، پھر آپ بتائیے
کہ کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور قبول نہیں بھی ہوئی تو پہلے ویڈیو میں آپ کو ہم بتا چکے کہ جتنی بھی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہیں، حشر کے میدان میں ترازو پر نامہ اعمال پر رکھ دی جائے گی، اس سے پلہ آپ کا بھاری ہو جائے گا، اور جب پلہ بھاری ہو جائے گا تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ دعا کرے تو سچے دل سے کرے، دعا نہیں کچھ نہیں، نماز پڑھے تو سچے دل سے پڑھے، دعا نہیں، نماز نہیں، ہم بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔